ساری رات نماز پڑھتے رہے، روتے رہے صبح کی اذان تک۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کہ یا رسول اللہ، اب تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں روئے؟ تو فرمایا کہ میں پھر شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، مولانا صاحب نے فرمایا کہ اللہ نے نعمتوں سے ہم کو ڈھانپا ہے، اتنی نعمتیں ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب پہلے مدینے میں خطبہ فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ معاملات ٹھیک رکھو۔ ہاں، جب اللہ کے ساتھ معاملہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا تو پھر سارا مخلوق تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، بس اس کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ ابھی ہم سوچیں کہ ہماری صلاحیتیں کہاں لگ رہی ہے۔ مولانا صاحب نے دعا میں فرمایا اجتماع میں کہ اللہ امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے بچا دے۔ ہاں، یہ تو ضائع ہو رہے ہیں، دنیا پر صلاحیتیں لگ رہی ہے تو ضائع ہو رہے ہیں۔ ہاں، صلاحیت دیکھو، سب سے اللہ پاک سورۃ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ پاک تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ علماء کرام فرماتے سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھنا واجب ہے، فرض ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے، اس میں یعنی اللہ پاک سب سے بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، اللہ محسن، اللہ مربی، ضرورتوں کا پورا کرنے والا۔ تو سورۃ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے، ہاں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے۔ ہاں، جب وہ پالنے والا ہے یعنی کیا؟ ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہاں، تو پھر وہ قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ہاں، بخشنے والا مہربان ہے۔ تو پھر کیا مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے اور تجھ سے مدد مانگیں گے۔ تو مانگنے میں کیا چیز مانگنا چاہیے؟ آدمی کوئی بادشاہ کے پاس چلا جائے تو بادشاہ اس کو کہے کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو کیا پھر وہ گھٹیا چیز مانگے گا کہ اعلیٰ چیز مانگے گا؟ ہاں، تو ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میرے خزانے میں جس نے جس چیز پہ ہاتھ رکھا اس کو لے لو۔ تو اس کا ایک نوکر تھا تو وہ کھڑا ہوا تھا، سارے لوگ چیزیں لے کے جا رہے ہیں، یہ خاموش کھڑا ہے۔ اور میں تو کچھ نہیں لیتا، کہتے تم اپنے وعدے میں سچا ہو کہ ہاں۔ تو اس نے بادشاہ کے سر پہ ہاتھ رکھا کہ بس تو میرا ہے۔ جب بادشاہ کو لے لیا تو ساری چیزیں اس کی ہو گئی۔ جس کو اللہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نماز میں کیا ہے کہ اللہ تجھ سے مانگے، کیا مانگے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ کتنا بڑی دعا ہے۔ حاجی صاحب اس کا معنی فرماتے یا اللہ بتا ہم کو، چلا ہم کو ہر کام میں، ہر بات میں، جس پہ ہم چل کے اور تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ ہدایت ہے، ہدایت مانگنا چاہیے۔ جب ہدایت مل گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر کامیابی اللہ کے پاس نظر آئے گی۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں تو اندھی ہے، جہاں سے تو دیکھ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ ابھی ہم جاتے ہیں کھیتوں میں، فصلوں کو دیکھتے ہیں تو کھیت کا مالک کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں، اس نے محنت کیا، یہ کھیتی ہے، یہ فصل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فصلیں تم اگاتے ہو کہ میں اگاتا ہوں؟ یہ تو میں اگاتا ہوں، اور پھر اگر میں اس کو اگا دوں، میں اس کو ریزہ ریزہ کروں، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ پانی تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں؟ یہ پانی تو میں برساتا ہوں، اگر اسی پانی کو میں کڑوا کر دوں تو تم کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ اپنے بندے کی تربیت فرماتے کہ آنکھیں صحیح ہو، صحیح دیکھنے والے۔ یا اللہ
ہاں بس ہمارا تیرے ذات یاری پر یقین بنا دے، یہ مانگنا چاہیے۔ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی دعا میں یہ بھی ہے کہ اللہ میرے دل میں اتنا تیرا خوف پیدا فرما دے کہ تیری نافرمانی سے میں بچ جاؤں، ڈر جاؤں۔ جس طرح آگ سے آدمی ڈرتے تو آگ کے پاس کوئی جاتا ہے، کہ اللہ کے نافرمانی سے آدمی ڈر جائے۔ اور یا اللہ میرے اندر تقوی پیدا فرمائے کہ تیری حکم فرمارداری کرنے کی مجھے طاقت مل جائے۔ یقین کا سوال ہے میرے بھائی، یہی کہ ہم اللہ سے ہدایت مانگے۔ ہدایت جب مل گئی پھر انسان کو کامیابی اللہ کے پاس نظر آئے گی۔ دنیا کا مثال تو ایسا ہے، نقشوں میں کامیابی کہتے ہیں راحت اور چیز ہے، سامان راحت اور چیز ہے۔ اکثر لوگ راحت کے سامان بنا رہے ہیں، پھر راحت اس میں نہیں ڈال سکتے۔ کھانا تو بنا دے گا لیکن کھانے میں ذائقہ تو نہیں ڈال سکتا۔ راحت کا نقشہ تو بنا دے گا لیکن اس کے میں راحت سکون تو نہیں ڈال سکتا۔ حفاظت کا نقشہ تو بنائے گا لیکن حفاظت اس میں تو نہیں کر سکتا۔ کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یعنی کھانوں میں ذائقے اللہ ہی ڈالتے ہیں، ہاں نقشوں میں راحت اللہ ہی ڈالتے ہیں۔ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یعنی آگ ہلاکت کا نقشے کو گلی گلزار بنا دیا۔ ہاں ہلاکت کا نقشہ ہے، سب سے زیادہ سزا اس کے لیے تجویز کیا آگ کا، لیکن آگ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈا ہو جائے اور سلامتی والا ہو جائے۔ اگر خالص ٹھنڈا ہوتا تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی۔ ایک مولانا سے فرماتے کہ جب ٹھنڈا کا حکم آیا تو آگ اتنا ٹھنڈا ہو گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سردی لگی آگ میں۔ اللہ اکبر، یہ لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، آگ کا مالک اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ نقشوں میں نہیں ہے، ہم نقشے بناتے ہیں۔ مولانا سے فرمایا کہ اللہ سے معاملہ ٹھیک کر دو۔ ہاں راحت کا مالک اللہ ہے، سکون کا مالک اللہ ہے، صحت کا مالک اللہ ہے۔ ہاں ساری دنیا کی دوائی کھائیں گے، جب اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا تو صحت نہیں ملے گی۔ صحت والا کے ارادے سے ملتی۔ تو ہمارے یقین میں یہ ہدایت کہ مجھے میرے دل کی آنکھیں کھل جائے کہ جہاں سے ہوتا ہے وہاں میں یقین آ جائے، جہاں سے نہیں ہوتا وہاں سے یقین کٹ جائے۔ ہاں انبیاء علیہ السلام کی یہی تو محنت تھی، تمام انبیاء علیہ السلام کی محنت انسانوں کے دلوں پر تھی۔ انسان کائنات کا مرکز ہے اور انسان کا مرکز انسان کا دل ہے۔ جب دل میں فساد تو پورے بدن میں فساد، دل صحیح ہو گیا تو پورا بدن کے اعمال صحیح، پھر دنیا کے حال صحیح۔ کیونکہ ساری دنیا میں جو فیصلے آتے ہیں انسانوں کے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ ابھی جو ساری دنیا میں فساد ہیں انسانوں کی غلط یقین کی وجہ سے ہے۔ یقین غلط، اعمال خراب، اعمال خراب، اس کے مطابق فیصلے خراب آئیں گے، ہمارے موافق نہیں ہوں گے فیصلے تو اللہ بھیجتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہ ہمارے دل کا یقین صحیح، اسی بات کی محنت ہے۔ ابھی اپنے پر ہم محنت نہیں کر رہے، چیزوں پر محنت کر رہے ہیں۔ چیزیں تو ہماری ضرورت ہے، ضرورت پورا کر لو آگے چلو۔ فرمایا ہماری مثال تو چلتا ہوا مسافر ہے۔ ابھی جو مسافر ہوتا ہے بعض لوگ تو کھاتے بھی نہیں ہے سفر میں، جو کھاتے ہیں تو ضرورت کے مطابق کھاتے ہیں، وہی جا کے اپنی منزل پہ پہنچیں گے تو اپنی پھر ضروریات پورے کریں گے، آرام کریں گے۔ سفر میں تو ضرورت پورا کر کے آگے سفر کرنا ہے۔ تو دنیا مسافر خانہ ہے، ہاں چلنا ہے، آگے چلنا ہے۔ ابھی یہ ہماری ضروریات ہے، بنیادی ضروریات کیا ہے؟ ابھی ہماری کھانا ضرورت ہے، لباس ضرورت ہے، سواری ضرورت ہے، مکان ضرورت ہے،
شادی ضرورت ہے. اب اس کو ضرورت کے درجے میں پورا کریں گے تو ہمیں اللہ پاک کے راضی کرنے کے لیے وقت بہت ملے گا. خواہشات کے درجے میں پورا کریں گے پھر خواہشات کا سودا دنیا میں نہیں ہے. زندگی ختم ہو جائے گی اور آپ کا خواہش پورا نہیں ہوگا. خواہشات کے لیے دنیا تو احکامات کی جگہ ہے کہ احکامات کو پورا کریں گے. حکم کو دیکھنا ہے کہ ابھی حکم کیا ہے. ہاں بیماری میں حکم کیا ہے, بھوک لگ گیا حکم کیا ہے, جو آپ کی ضرورت ہے اس وقت حکم کیا ہے, نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے. ہاں دنیا تو حالات کا گھر ہے, ہم نے حالات کو نہیں دیکھنا, ہمیں تو اللہ کو دیکھنا ہے کہ اس وقت کون سا حکم میرے لیے متوجہ ہے. یہ سیکھنا ہے. ایک ساتھی پر کسی نے محنت کیا, یعنی دنیا دار آدمی تھا, اللہ کے راستے میں نکلا, پھر اس نے فون کیا کہ اللہ تم پر رحم فرمائے, تو نے تو مجھے بہت اچھا راستہ دکھا دیا. میرا تو یہ دھیان بھی نہیں تھا کہ اپنے اوپر محنت کرو, میں تو چیزوں کو بنا رہا تھا, سارے صلاحیت تو اس پہ لگا رہا تھا کہ چیزیں بن جائے گی, اس سے میری زندگی بنے گی. میرا تو غلط یقین تھا. زیادہ زیادہ محنت کریں گے, زیادہ مال کمائیں گے, زیادہ چیزیں حاصل کریں گے, زیادہ چیزوں سے زندگی بنے گی. یہ غلط یقین ہے, اور غلط یقین والوں کا مرتی ہی پٹائی شروع ہو جائے گی. زندگی تو اللہ بناتا ہے اور زندگی تو اعمال سے بنتا ہے. فرمایا کہ اللہ جل شانہ ایمان اعمال والے کے لیے حیاتاً طیبہ کا وعدہ کیا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے, مرد ہو یا عورت ہو, بشرط کی ایمان والا ہو, اس کو میں پکیزہ زندگی عطا کروں گا. زندگی تو اللہ بناتا ہے. بعض وقت لوگ مال جمع کرتے ہیں, اس کے لیے مال ہلاکت کا سبب بن جاتے ہیں. ہاں زندگی اللہ بناتے ہیں, حضور والے عملوں سے بناتے ہیں. نبی علیہ السلام نے تو صحابہ کرام پر یہی محنت کیا. سب سے پہلے دل کے یقین درست کیا کہ غیر کے یقین نکالو دل سے, گندگی نکالو. لا الہ الا اللہ, لا میں نفی ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اکیلے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. اکیلے اللہ ہمارا مالک ہے, اکیلے اللہ خالق ہے. ہمارا رب ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کی ذات ہے. جب محنت کریں گے, محنت سے ہدایت ملے گی, کامیابی دین میں نظر آئے گی, اللہ کے حکموں میں کامیابی نظر آئے گی. ہاں یہی محنت نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام پر کیا, اور پھر اس کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے. کیسے زندگی گزاریں گے, صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک کیسے کرنا ہے. ہمارے ایک مولانا صاحب ہے, اللہ اس کو صحت دے, رات کو تعلیم کر دی, کہتے دن ہماری ایسے گزری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن گزرتا تھا, رات ہماری ایسی گزری جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات گزرتی تھی. تو ہمارا دن بھی قیمتی, ہمارا رات بھی قیمتی. ہم سوچتے نہیں کہ کیسے زندگی گزارے. یہ وقت تو ہمارا سرمایہ ہے, اس کو قیمتی بنانا ہے, اعمال کے ساتھ قیمتی بنانا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ہمیں اعمال بتائے صبح سے لے کے شام تک. ہاں نبی علیہ السلام تو یعنی دعاؤں کی بھی دائی تھے, لوگوں کو اعمال بتاتے تھے. گھر سے نکلنے کی کیا دعا ہے, وہ دعا پڑھیں گے, یقین رکھو آپ کی حفاظت ہو گئی. یقین کے ساتھ آپ کو ہدایت دی گئی, آپ کی کفایت ہو گئی, آپ کی حفاظت ہو گئی, شیطان آپ سے دور ہو گئے. دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ. ہر طریقے پر زندگی نہیں گزارنا. نبی پاک علیہ السلام اللہ کے محبوب ہے. ہاں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بدن سے جو اعمال نکلے وہ اللہ کو محبوب ہے. فرمایا ان سے کہہ دو اگر تم اللہ پاک سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرا اتباع کرو. اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں, تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اللہ غفور الرحیم ہے.
دیکھو نبی علیہ السلام کے اتباع میں اللہ محبت فرمائے گا ہمارے ساتھ. یہ کیا مشکل ہے؟ یعنی جو ہم زندگی گزارتے ہیں سنت کے مطابق گزاریں. ہمارے علماء کرام کیا فرمائے؟ تبلیغ کا کیا مقصد ہے؟ کہ محنت کا طریقہ صحیح ہو جاؤ، محنت میں طریقہ صحیح ہو جائے اور ہر شعبے میں حضور پاک علیہ السلام کی سنت زندہ ہو جائے. بس کیسی برکت ہی ہوگی. پورے گھرانے والے سنت والے زندگی گزاریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی خیریں ہوں گی. علماء کرام نے لکھا ہے 24 گھنٹے میں روزمرہ آدمی جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پہنتے ہیں، اتارتے ہیں، کہتے ہیں سارے اگر سنت کے مطابق گزاریں گے تو 1200 سنتوں پر عمل کر سکتا ہے. 1200 نہیں، جو کرتے ہیں روزمرہ کی جو زندگی گزارتے ہیں، اگر یہ سنت کے مطابق کرے گا تو آدمی 1200 سنت زندہ کر سکتے ہیں ایک دن. سوچ، جو روزمرہ ہے اور سنت تو بہت ہے روزمرہ کی جو سنت ہے. اب ایک سنت کتنا قیمتی ہے، پوری جہان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. دنیا کی قیمت نہیں ہے، ایک سنت ساری دنیا سے قیمتی ہے. ہاں، ابھی صحابہ کرام کو یہ سکھایا، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. ابھی کا آسان ہے، کپڑے پہننا، کپڑے اتارنا، بیت الخلاء میں جانا، بیت الخلاء سے نکلنا، گھر میں داخل ہونا، گھر سے نکلنا، اٹھنا، بیٹھنا، پہننا، اتارنا، یہ سارا سیکھنا ہے. نبی علیہ السلام نے بتایا. ابھی امام ایک عالم نے فرمایا کہ میں سوچتا تھا کہ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو پہلے بائیں پاؤں داخل کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے؟ کہتے بائیں پاؤں داخل کرتے ہیں تو بیت الخلاء سے باہر جگہ بہتر ہے اور بدن تو باہر جانا. یعنی دیکھو طریقہ کیسے بتائے. دنیا کے اتنے فائدے ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا سنتوں میں. تو سنت والی زندگی اللہ کو محبوب ہے. کہتے جو سنت کا اہتمام کرے گا پاک باز لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈالے گا. فاسق اور فاجروں پر اس آدمی کا روب ہوگا اور جو ہے نا رزق میں برکت ہوگی اور دین پر استقامت ہوگا. یہی تو ساری محنت ہے. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے. فرماتے اگر مسلمان سنت والی زندگی پر آ گیا ساری دنیا میں جو جائے گا تو یہ ہدایت کا ذریعہ بنے گا. ہاں، ایک جماعت بھی نہیں تھی. ہمارے علاقے والے لوگ ادھر بار ملک میں مزدوری کے لیے گئے تو وہ کہتے ہم کھانا کھا رہے تھے تو یہ پٹھان جو ہے ایک برتن میں کبھی شرید بناتے ہیں تو اکٹھے 5-10 آدمی کھاتے ہیں. کہتے ہیں کھڑکیوں سے غیر مسلموں نے دیکھا کہ ایک برتن سے، ایک بڑے برتن میں 8-10 آدمی کھا رہے ہیں، یہ مرتے نہیں ہیں. ہاں، تو اس بات کو دیکھ کر کہتے ہیں کئی آدمی اس پر مسلمان ہو گئے کہ واقعی یہ جو سنت طریقے پہ کھانا کھاتے ہیں یہ بھی ہدایت ہے. کہتے ہیں سنت سر ہدایت ہے. تو یہ سیکھنا ہے، یہی تو محنت ہے. اپنا سیکھیں، بچوں کو سکھائے، مسلمانوں سے سیکھیں، علماء کرام سے پوچھے، جیسے بھی زندگی پوچھ کے چلے. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا، اللہ اسے راضی ہو گیا. یعنی ہر چیز میں پیروی کرنے والے تھے صحابہ کرام تو عزت والے بن گئے. علماء کرام فرماتے سب سے اونچا درجے والی جنت اس کی ہوگی جس کی زندگی سنت کے مطابق. ہاں، تو سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. یہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یقینوں کی تبدیلی، محمد رسول اللہ طریقوں کی تبدیلی. اس بات پر اپنے اوپر محنت کرنے ہیں، اس کلمے کی حقیقت اللہ سے مانگنے اور کلمے کی محنت کرنے کی کلمہ یہ سارے جہان میں پہنچ جائے. لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے. باہر انسان دنیا میں جاؤ، انسانوں کو سمندر ہے دنیا میں، سمندر. اب ایک ملک میں گئے تو اس کا مرکز پہاڑ کے اوپر تھا تو پھر تین منزل تھا. تو آخری منزل پر ایک ساتھی مجھے لے گئے کہ آ جاؤ. نیچے تھا پورا علاقہ، شہر دکھایا مجھے. فرمایا دیکھو یہ علاقہ دیکھو، اس میں تھوڑے مسلمان ہیں، سارے غیر مسلم ہیں. اگر بغیر ایمان کے جائے گے تو اس طرح سیلاب
وہ جو جاتا ہے نا سمندر میں گرتا ہے تو کہتے ہیں سیلاب کی شکل میں وہ جہنم میں گر رہے ہیں. ابھی کون اس کا فکر کرے گا؟ ہاں ابھی مولانا سے بتایا اجتماع میں کہ دیکھو یعنی 3 حصہ کافر ہے، 1 حصہ دنیا میں مسلمان ہے. اگر یہی مسلمان کلمے کی محنت والا بن گیا تو ایک مسلمان کے ذمہ 3 غیر مسلم آتے ہیں. تو اگر سارے مسلمان دین کی محنت والے بن گئے تو کیا مشکل ہے کہ 3 آدمی کو کلمہ پڑھائے. ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے تھے کہ ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا. اللہ نے ہمیں کلمہ دیا تو کلمے کی محنت دیا. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کلمے والے پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں وحشت ہوگی. کلمے والے پر نہ موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قیامت میں وحشت ہوگی. تو شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ کلمے والے تو وہ ہے جو کلمے کا کاروبار کرتے ہیں. دودھ تو ہر کسی کے گھر میں ہے، دودھ والا نہیں کہتا. جو دودھ کا کاروبار کرتے ہے اس کو دودھ والا کہتے ہیں. جو کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو کپڑوں والا. کپڑے تو ہم سب پہنے ہوئے ہیں، اس کو کپڑوں والا کہتے ہیں جو کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں. جو کلمے کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اسے پہلا موت کے وقت وحشت ہوگی نہ قبر میں وحشت ہوگی نہ قیامت میں وحشت ہوگی. قبروں سے اٹھیں گے اپنے سروں سے مٹی جاگتی ہوئی کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے رنج و غم دور کر دیا. ہمیں اللہ نے بہت بڑا کام دیا، کلمہ دیا اور کلمے کی محنت دیا. صحابہ کرام تو یہی کیے ہیں. ایک شخص آئے تو نبی علیہ السلام کو نہیں جانتے تھے، سواری پہ کھڑے تھے مدینے میں. تو کہا کہ تمہیں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے میں محمد. فرمایا میں جب سوال پوچھتا ہوں اور سختی سے پوچھوں گا ناراض بھی نہیں ہونا. قسم دیا کہ واقعی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ تو نبی علیہ السلام قسم کھایا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. فرمایا جس اللہ کو تم ایک مانتے ہو اسی اللہ نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا ہے. قسم کھایا. کچھ اور باتیں پوچھی کہ اس میں پھر کیا کہا کہ اس میں زیادتی بھی نہیں کروں گا کمی بھی نہیں کروں گا، اپنے علاقے میں پہنچاؤں گا. کلمہ پڑھ لیا، کھڑے کھڑے کچھ باتیں سیکھ لیے اور چل پڑا. سواری کا موڑ لیا، چل پڑا. فرمایا مفہوم ہے کہ اگر یہ اپنے باتوں میں سچ ہے، اگر تم جنتی کو دیکھتے ہو تو جنتی ہے. سفر کیا، ساری رات سفر کیا. سفر کرتے کرتے صبح پہنچ گیا اپنے علاقے میں. جب قبیلے میں پہنچ گیا تو سویا نہیں، کلمے کی دعوت شروع کیا. سارا دن کلمے کی دعوت چلاتا رہا. جب سورج غروب ہونے لگا تو پورے قبیلے کو اسلام میں داخل کر دیا. ہر مسلمان. ہمارے ایک مولانا صاحب تھے، کسی نے سوال کیا کہ تبلیغ تو کافروں کے لیے ہے. مولانا صاحب نے فرمایا کہ جو مسلمان ہوتا پھر وہ کیا کرتا؟ جو کلمہ پڑھ لیتا مسلمان، ہم تو اس کو دعوت دیتے ہیں مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گئے پھر وہ کیا کرتا؟ کلمے کی محنت کرتا. ہر مسلمان کلمے کا دعوت دینے والا تھا. مصعب رضی اللہ عنہ کو جب مینا کی گھاٹی پہ مسلمان ہو گئے لوگ، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. وہ روزانہ گھروں پہ گشت کرتے، مدینے میں گشتیں کرتے تھے اور دعوت دیتے تھے. اور جو مسلمان ہوتے اس کو قرآن سکھاتے، دین کی باتیں سکھاتے. تو اسد بن زرارہ نے کہا کہ تم سعد بن زرارہ نے کہا کہ تم اسد کے پاس جاؤ، اس نے کسی پردیسی کو لایا ہے تو وہ ہمارے بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے، بہکاتا ہے اور غلاتا ہے، سمجھاؤ. تو جب چلا گیا تو اس کے اسد رضی سے بات کیا. اسد بن زرارہ وہ صحابی تھے جو مینا کی گھاٹی میں
गाठी अकबर में मुसलमान हुए थे, सरदार थे, अजीब अजीब बातें किया था। तो उसने कहा कि इसकी बात सुन लो। जब उस साथ उसके पास गए कि उसकी बात सुन लो, अगर सही है ठीक है, तो नहीं मुजाहिका नहीं, उसको हटा देंगे। तो मसहब ने उसको कुरान की आयतें सुनाई, इस्लाम की खूबियां सुनाई, हमें तरीका बताया कि लोगों को फजाइल सुनाओ, इस्लाम की खूबियां सुनाई और दावत दिया। तो वो मुसलमान हो गया। कहते हैं अपने दीन में जो तुम लोग दाखिल करते हो तो कैसे दाखिल करते हो? कहते हैं तुम नहाओ, पाक कपड़े पहनो, कलमा शहादत पढ़ो, मुसलमान हो जाओगे। सारे काम कर लिए, मुसलमान हो गया। और फिर साथ में नमाज वालों के पास गए, उसको भी साथ लाए, जिसने उसको भेजा था। जब लाए तो उसको भी दावत दिया, वो भी मुसलमान। वो कबीले बनु अशल का था, सरदार था। उसके पास गए कि मैं तुम में कैसा आदमी हूं? कहते हैं तुम में सबसे हमसे अफजल हो, हमारे सरदार हो। कहते हैं तुम्हारे मर्दों से, तुम्हारे औरतों से मेरा कलाम हराम है जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल न हो जाओ। तो पूरे बनु अशल का कबीले को इस्लाम में दाखिल कर दिया। मैं अर्ज करता था कि जो कलमा पढ़ता वो कलमे की मेहनत करता। अभी सारा हमारा जो मेहनत हो रहा है मुसलमानों पे हो रहा है। अभी ये इज्तिमा हो गया, पहले इज्तिमा में 5 लाख से ज्यादा लोग थे, दूसरे में कम 5 लाख से कुछ कम थे, और फिर अल्लाह के फजल से हजारों जमातें निकल गई। यानी 100 से ज्यादा ममालिक के लोग आए थे उसमें, उसकी भी जमातें निकल गई। तो उसका क्या मतलब था कि सारे मुसलमानों को कहो अपने काम पे आ जाओ, तुम जिम्मेदार नहीं, तुम दुकानदार नहीं, तुम डॉक्टर नहीं, तुम तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की उम्मती हो। वैसीयत उम्मती तुम्हारी जिम्मेदारी है, वो तो दूसरे नंबर तो जरूरत का काम है, तुम्हारा मकसद तो ये है। तो उलमा किराम ने दिन रात मेहनत किया, मजमे को समझाते रहे, समझाते रहे, समझाते रहे, घंटों घंटों बाजी, कभी तालीम कार करा गया, कभी दावत, कभी बयान, कि मजमा अपने काम पे आ जाए। आज से फरमाते जब तुम इस काम के लिए इरादे करोगे, काम पे आओगे, तो अल्लाह की नजर तुम पे बदल जाएगी। मेरे काम वाले बंदे हैं, मेरे भाई हो, अल्लाह ने कलमा दिया और कलमे की मेहनत दिया, हुजूर वाले तरीके दिए और उसकी मेहनत दिया, और फिर ये सारी दुनिया में कलमे के लिए जाना ये मुश्किल काम है, आसान तो नहीं है, लेकिन अल्लाह ने अपने खजानों की चाबी दिया। सहाबा किराम ने ये सीखा था, नमाज पढ़ते कहते उन्होंने लेना सीखा, सहाबा किराम ने लेना सीखा था। कहते हैं जो लेना नहीं सीखा उसने देना भी नहीं सीखा। सहाबा किराम अल्लाह से लेते थे, मखलूक को देते थे, कलमे की मेहनत करते, जो जरूरत होती नमाज पढ़ते, अल्लाह से मांगते, जब भी जरूरत होती अल्लाह की तरफ ध्यान करते, अल्लाह की तरफ। अल्लाह इब्ने ज़मीर रज़ियल्लाहु अन्हु लश्कर में जा रहे हैं, रास्ते में पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, नमाज पढ़े, दुआ किया, अल्लाह पाक ने बारिश बरसाया, तो सारी जरूरत को पूरा किया। और जो लश्कर वाले थे कि इसमें 3 वाकया में पेश आए। फिर जब इलाके को जहाँ तश्कील था, रास्ते में समंदर आ गया, तो कश्तियां नहीं थी, तो फिर उन्होंने घोड़े डाल के समंदर पे चले गए, वो इलाके को फतह किया और फिर वापस आ गए। अभी उन्होंने कहा ये तो मखलूक है। एक सहाबी ने कहा कि जहां जिसका मौत लिखा हुआ है वो वहां मरना है, उसके पहले तो नहीं मरेगा। एक सहाबी ने अपना घोड़ा डाल दिया उसमें, फिर और साथियों ने घोड़े डाल दिए, समंदर को पार किया, और लोग हैरान किए तो देव आ गए, भाग गए, और जो इलाका फतह हो गया, बातें तय किया, फिर समंदर पे वापस। फरमाया अगर कश्ती में जाते तो 1 रात 1 दिन का सफर था, फिर 1 रात 1 दिन वापस में कश्ती में, कश्ती तो थी नहीं, तो अल्लाह का नाम लेकर कुछ कलमे पढ़े, कुछ कलिमात पढ़े,
چلے گئے, کام کیا. یہ سمندر تو مخلوق ہے, ہم تو اس کے بندے ہیں, اس کے کام کے لیے جا رہے ہیں, اللہ پاک ہمیں پار کرے گا. چلے گئے. ایک صحابی نے کہا ایک لوٹا گم ہو گیا, تو دوسرے نے ایسے ہم گپ شپ لگاتے ہیں کہ تمہارا لوٹا تو بہ گیا, چلا گیا. کہتے ہمارا لوٹا کہیں نہیں جا سکتا. جب کنارے پہ پہنچے تو لکڑی پہ ایک آدمی نے لوٹے کو لیا ہوا ہے کہ کس کا ہے, کہ میرا. ایک لوٹا بھی ضائع نہیں ہو گیا. جب وہ علاقے میں فیصلہ ہو گیا, کچھ کام کر لیا, واپس آ گئے, تو پھر سمندر کو پار. راستے میں اس کا امیر فوت ہو گیا. جب فوت ہو گیا تو مسئلہ یہ علماء کرام فرماتے ہیں جہاں جس کو فوت ہو گیا وہاں اس کو دفن کرنا ہے. تو مسئلے کے مطابق اس کو وہاں دفن کیا, اور ریگستان کا علاقہ تھا. پھر راستے میں ساتھی نے سوچا کہ ہم نے امیر کے ساتھ اچھا نہیں کیا, ابھی کوئی جانور آئے گا اس کو نکالے گا, اس کے علاج کو خراب کرے گا, ایسے آبادی کی جگہ میں اس کو دفن کر لی تھی. تو جو دوسرا امیر بنایا ہوا اس نے کہا چلو ہم انتظار کرتے ہیں, باتیں مت بناؤ, جاؤ اس کو لے آؤ, آگے لے جائے. وہ جہاں پہنچے قبر بالکل ثابت ہے, ٹھیک ٹھاک, اور اس کو کھدائی کیا, اس کا علاج کا پتہ بھی نہیں. اللہ نے اس کے حفاظت کا انتظام کیا ہے. ابھی اللہ سے تعلق تھا, جو چیز ہوتی تو اللہ سے مانگتی تھی, نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتی. تو ایک عالم نے فرمایا کہ اللہ نے کلمے کی محنت دیا اور حال میں اپنا جو ہے نا نماز دیا, خزانوں کی چابی دیا. صحابہ کرام نے یہ سیکھا تھا. جب حال آتا ابھی کیا کر رہے ہیں, حال کے امر کو پہچانتے تھے صحابہ کرام. کس وقت میں کون سا عمل کروں کہ میرا اللہ مجھ سے خوش ہو جائے. ہمارے مولانا جمشید سے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہم پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ مسلمان نہیں ہے کہ ہیں؟ جب تم مسلمان ہیں, کسی مفتی صاحب کے پاس گئے ہو, کسی عالم کے پاس گئے ہو کہ مولانا صاحب یہ پریشانی میں درپیش ہے, اس وقت ہم کون سا عمل کریں؟ کہ ہم تو نہیں گئے. کہتا اگر آپ چلے جاتے مولانا صاحب عمل بتاتے, وہ حکم پورا کرتے, اللہ تمہاری مدد کرتے. کہتے حال کے امر کو پہچاننا کہ مجھ پہ یہ حال آیا, ابھی میں کیا کروں, یہ سیکھنا ہے. اس کو علم کہتے ہیں. اللہ نے صحابہ کرام کو یہ سمجھ عطا کیا تھا کس موقع پہ کون سا عمل ہے. دو حکم آ جاتے تو اس میں پہچانتا تھا کہ اللہ پاک کس حکم پہ خوش ہوتے ہیں, اس حکم کو پورا کرتے. کہتے ہیں معلوم کرنا علم ہے, اس کو پورا کرنا اللہ کا ذکر ہے. ہر ذکر کرنے والا, اطاعت کرنے والا وہ ذاکر ہے. تو صحابہ کرام اللہ کا ذکر کرتے, آپس میں محبت کرتے, لوگوں کے اخلاق یعنی ایسے اخلاق سیکھتے جہاں جاتے لوگوں پر ظلم نہیں کرتے. کہتے اب کلمہ پڑھو, آپ ہمارے بھائی ہو, آپ ملک آپ کا حوالے, آپ کی عورت آپ کے حوالے, میرا اجر تو میرا اللہ مجھے دے گا, ہمارا اجر تو اللہ دے گا. اجر بھی آپ سے نہیں مانگتے, کچھ نہیں مانگتے. بعض علاقوں میں چلے جاتے کہ تم بھوکے ہو, ہم آپ کو چیزیں دیں گے. ہم کہتے نہیں, ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کہ بندوں کو بندگی کی بندگی سے نکالو, اللہ کی بندگی میں لے آئے. اللہ نے اس لیے میں بھیجا ہے, دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعت کی طرف لے آئے, ادیان ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لے آئے, اس لیے آپ کے پاس آئے. ایسے یعنی اللہ سے متاثر کسی حکومت سے, کسی وسیلے سے اثر نہیں لیتے. اللہ کے کلمے کو لے کر موقع کا حکم پورا کرتے چلے جاتے, لوگوں کا اکرام کرتے, اپنے ساتھ محبت کرتے, اوروں پر خرچ کرتے. کہتے ہیں صحابہ کرام رات میں اوروں کو آگے کرتے تھے اور مشقت میں اپنے کو آگے کرتے تھے. جب لگانے کا موقع ہوتا خود آگے ہوتے تھے. راحت کا موقع, کھانے کا موقع تو اوروں کو آگے کرتے تھے. ایسے اخلاق اللہ نے. موت کے وقت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے چچا زاد بھائی کے لیے پانی لے گیا,
وہ جہاد میں تھی تو میں نے دیکھا زخمی میں پڑے ہیں، میں نے اس کو پانی کا اشارہ کیا، پانی تو نے اشارہ کیا، جب اس کے قریب آیا تو دوسرا بھی زخمی تھا، اس نے کی اشارہ کیا اس کو دے دو، دوسرے کے پاس چلا گیا تو تیسرا بھی زخمی پڑا ہے، تو اس نے کی دوسرے نے اشارہ کیا اس کو لے دو، تیسرے کے پاس پہنچا تو اس کا روح پرواز ہو گیا، دوسرے کا بھی چچا زاد کے پاس بھائی کے پاس آیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ یعنی ایسے قربانی والے لوگ کہ موت کے وقت بھی دوسروں کا خیال کرتے تھے، یہ اخلاق سیکھے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کسی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ پڑھا ہے کہ قرآن میں جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، اور نبی علیہ السلام کے جو اخلاق تھے وہ قرآن میں تھے۔ ایک مولانا سے فرمایا جو قرآن میں ہے وہ ہم میں نہیں ہے، جو ہم کرتے ہیں وہ قرآن میں نہیں ہے۔ صحابی جو جا رہے کہ قرآن کہاں ہے؟ یہ قرآن ہے، کہتے یہ تو آدمی ہے، کہتے اس کی ہر چیز قرآن کے مطابق۔ اخلاق سیکھے، نبی علیہ السلام کے اخلاق بہترین اعلیٰ ترین اخلاق، اللہ نے اس کے اخلاق کی تعریف کی ہے کہ بڑے اخلاق والے۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ سیکھے تھے، لوگوں پہ لگاتے تھے، امت پہ لگاتے تھے، اجر اللہ سے لینا، اور صلاحیت کیا کہ لوگ امت بن جائے، لگاتے لگاتے امت کو بنا کے چلے گئے۔ ایک عالم فرمایا کہ صحابہ کرام نے امت کو بنایا، اب مارکیٹوں کو بناتے ہیں، مکانوں کو بناتے ہیں، زمینوں کو بناتے ہیں۔ صحابہ کرام نے امت چھوڑ دیا، امن و امان کا زمانہ آ گیا، روئے زمین کا خلافت ملا، کیوں کہ ساری صلاحیت اس پہ لگائے اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا زمانہ خیر والا، اس کے بعد والا، اس کے بعد 3 زمانے سچوں کا خیر والا زمانہ۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ لوگوں کی صلاحیت جان مال اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جائے، سب سے پہلے اس پہ لگتے تھے، واقعات موجود ہے۔ اور دوسرا نمبر اللہ کا دین پر لوگ آ جائیں، عبادت گزار بن جائے، دین سیکھے، اس پہ لگاتے تھے۔ تیسرا درجہ مسکینوں پہ غریبوں پہ لگاتے تھے۔ چوتھے 5 نمبر اپنے اوپر لگاتے تھے۔ اور ایسے خان سے فرماتے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مسلمان کے اور بھی 5 حق ہے مسلمان پہ مال میں، اور حقوق بھی ہے۔ تو صحابہ کرام حقوق پورا کرنے والے تھے، اللہ کی رضا کے لیے اجر بھی کسی سے نہیں مانگتے، کسی سے کوئی چیز نہیں مانگتے، بدلہ بھی نہیں مانگتے، بدلہ بھی نہیں لیتے، بس لگاتے۔ تو فرمایا کہ جس زمانے میں یہ اعمال ہوگا یہ بھی خیر کا زمانہ ہے۔ الحمدللہ اللہ نے یہ اللہ پاک نے یہ وقت دے آیا کہ کچھ نہ کچھ لوگوں کی صلاحیت کلمے پہ لگ رہی ہے۔ ابھی اجتماع میں ایک ساتھی پہلے اجتماع میں مجھے کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ سارے لوگ اجتماع میں کیوں پڑے ہیں، سب کا یہ جذبہ ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں عام ہو جائے۔ دین تو اللہ زندہ کرے گا، لیکن اس لیے مٹی میں پڑی ہوئی ہے، گردوں میں مجاہدوں میں سارے لوگ، پھر ملکوں والے نازک قسم کے لوگ آئے ہیں، ادھر پڑی ہوئی ہیں گردوں میں، اور جو ہے نا سردی میں کیا مطلب ہے، مال ایک ایک آدمی کے کتنے لاکھ روپے خرچ ہے، ٹکٹ ہیں، خرچے کرتے ہیں۔ ابھی کتنے بارموں کے لوگ آئے، ہمارے علاقے میں کتنے لوگ چلے گئے، غریب لوگ قرض لے کر۔ یہ اللہ نے یہ موقع دے دیا کہ چلو کلمے کی محنت کریں۔ تو جس زمانے میں یہ اعمال ہوگی، فرمایا یہ خیر کا زمانہ ہے، یہ خیر کا زمانہ ہے، جو لوگوں کے مال اس پہ لگے کہ کلمہ دنیا میں بلند۔ دنیا کی محنت تو ایسی ہے کہ آدمی کے ساتھ باز ہے، شاہین ہے، ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چھوٹے سے پرندے کے پیچھے باز شاہین کو چھوڑے گا تو وہ نقصان کرے گا۔ لاکھوں کروڑوں روپے کا پرندہ ہے، چھوٹا پرندہ آپ کو لائے گا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا کہتے کیا پیتی کا چھوڑوا،
ہاں اس کے پیچھے اس میں کچھ نہیں. ہماری محنت ایسی ہے, اللہ نے ہم تو ہدایت مانگے اللہ سے, ہماری صلاحیت تو ہدایت کی محنت کے لیے. کہتے ہیں خوش قسمت ترین انسان ہوئے جو کسی کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے. ایک آدمی کسی کے لیے دعوت کیا, کھانا کھلایا, تو رزاق تو اللہ ہے, یہ رازق کا روزی کا ذریعہ بن گیا. یہ ذریعہ بنا, روزی والا دینے والا نہیں ہے, یہ رازق کا ذریعہ بن گیا, رزق کا ذریعہ بن گیا. ایک آدمی محنت کرتا ہے, ہدایت والی محنت کرتا ہے, تو لوگوں کو ہدایت ملتا ہے. تو ہدایت بہت اونچی چیز ہے, تو ہدایت کا ذریعہ بننا بہت اونچی بات ہے. فرمایا کہ ایک آدمی تمہاری وجہ سے راہ راست پہ آ گیا تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. صحابہ کرام نے سب کچھ لگایا, بچاتے نہیں تھے. کہتے ہیں وہ لگاتے لگاتے غنی بن گئے, ہم بچاتے بچاتے فقیر ہو گئے. صحابہ کرام بچاتے نہیں بلکہ لگانے میں ایک دوسرے سے آگے ہوتے تھے. باپ اور بیٹے کا جھگڑا اس پہ ہوتا کہ میں جاؤں گا, باپ کہتا میں جاؤں گا. ہاں یہ سے نہیں کہ تو جاؤ, بیٹا کہے تو جاؤ, نہیں, ایک دوسرے سے آگے کہ یہ موقع مجھے دے دو. لگانے کا موقع ہوتا آگے ہوتے تھے کہ ہمارا کچھ بچ نہ جائے. کہتے ہیں وہ لگاتے لگاتے غنی بن گئے, ہم بچاتے بچاتے فقیر ہو گئے. مکے میں چھوڑے سب کچھ, مدینے کی زمین اللہ نے دی تھی, احد کے پہاڑے زمین اللہ نے دی تھی, اس کو بھی خرچ کرتے. اللہ نے خیبر کی زمینیں اس کو بھی خرچ کرتے. کیسر و کسر کے خزانے دے دیے, اس کو بھی خرچ کرتے. اللہ نے اس کو سب سے اونچی چیز اپنی رضا دے دیا اور روئے زمین کا خلافت دے دیا. صحابہ کرام نے نقصان نہیں کیا. یعنی ایک آدمی چالاک ہوتا ہے, ہوشیار ہوتا ہے. صحابہ کرام ہوشیار تھے, جان بچاتے نہیں تھے. چالاک آدمی اپنے آپ کو چھڑواتا ہے, ہوشیار آدمی اپنے آپ کو آگے کرتا ہے. تو صحابہ کرام سمجھدار تھے, ہوشیار تھے, سب کچھ لگایا. اللہ نے اتنا دیا, فرمایا کہ اگر ہم 500 سال بھی محنت کرتے دنیا کے لیے اتنا نہ ملتا جتنا دین کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں دے دیا. اشرفیوں کے اور ہیر جواہر کے انبار پڑی ہوتی تھی, کیسر و کسرا کے خزانے, اس کی شہزادی, اس کے باندی شہزادے غلام, اللہ نے بڑے بڑے ملک فتح کر دی. اس کی روئی زمین کا خلافت اللہ نے دیا. ہاں دریا بھی دیا, میں نے پہلے واقعہ بیان کیا, سمندر بھی اس کی بات مانتے تھے, سمندر آگ بھی اس کی بات مانتے تھے. تیمنداری در نے آگ کو تھپڑ دے دے کر اپنا جہاں غار سے نکلا تھا وہاں دفن کیا. کہتے غار کے اندر چلا گیا جہاں آگ نکلا ہوا تھا. عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے کہ دیکھنے اور نہ دیکھنے میں بہت بڑا فرق ہے. ہاں کہ میں نے دیکھ لیا آگ کو, ہاں آگ کو بھی اللہ نے اس کے لیے مسخر کیا, زمین کے لیے مسخر, جانوروں کی مسخر, امن و امان کا زمانہ, برکتوں کا زمانہ اللہ نے دے دیا. تو سارے مسئلوں کا حل دین اور دین زندگی میں حضور والی محنت سے آئے گا. وہ محنت کی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہر مسلمان پر ہے. صحابہ کرام نے پورا کیا, نفع کا سودا کیا. تو ہم بھی نیت کریں کہ ہم نے صلاحیتوں کو کل میں پھیلانے کے لیے ساری دنیا میں جانے کے لیے سب کے ارادے ہیں نا انشاءاللہ. ابھی دیکھو ایک تو نیت کرو آخر تک بیٹھ جائے, جو تقاضا پورا ہوگا سب کو اس پہ اجر ملے گا. تب نے جو تقاضے ہے اس پہ لبیک کہو ماشاءاللہ. بھائی ایک درخواست یہ ہے فوراً نہ اٹھے, ایک ہمارا سوال ہے.